الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب دنیا اور طالب آخرت دونوں کا انجام ذکر فرمایا تھا. طالب دنیا کے بارے میں تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو ہم جو چاہیں گے اور وہ بھی جس کے لیے چاہیں گے ہم دیں گے، لیکن پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں ہوگا اور اس میں وہ مذمت کیا ہوا یعنی بدحال اور دتکارا ہوا داخل ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا جو بھی نیکی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے ثواب کی نیت سے اور پھر وہ نیکی کا طریقہ کار بھی شریعت کے مطابق ہو اور وہ ایمان والا ہو، تو انہوں نے فرمایا ایسا طالب آخر آدمی کی جو محنت ہوگی اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کو وہاں اس کا بہتر ثمرہ ملے گا. دنیا میں تو ہم دونوں کو دیتے ہیں، فرمان بردار کو بھی نافرمان کو بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش جیسے فرمان بردار کے لیے ہوتی ہے نافرمان کے لیے بھی ہوتی ہے، اسے روکی نہیں جاتی. لیکن آخرت کے جو درجات ہیں وہاں کی جو فضیلت ہے وہ ساری فضیلتوں سے بڑھ کر ہے. وہاں کے درجات سارے درجوں سے بڑھ کر ہے. انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی کی دنیا کو دیکھ کے اسے متاثر نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک سب سے بنیادی مضمون اللہ کی توحید، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، تاکید حکم دیا تھا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو تجویز مت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں تو پھر دنیا آخرت دونوں میں تم مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے بیٹھے رہو گے. یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اور درس میں ارشاد فرمائی. آج سے جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس رکوع سے شروع فرما کے 2 رکوع تک اس مرکزی مضمون کو بیان فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 15 اصول دیے ہیں جس پہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اس کے بعد قائم نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل کیے بغیر اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے 15 اصول ہیں کہ جو اسلامی ریاست کے منشور کے طور پر ہوتے ہیں۔ وہ 15 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا معاشرتی نظام بہت ساری صورتوں میں بیان فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک نے سورہ نور میں اسلام کا عفت و عصمت والا نظام بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی تنظیم کے موٹے موٹے اصول بیان فرمائے۔ تقریباً 12 اصول اللہ نے وہاں پہ بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے لیے اس کے منشور کے طور پر 15 اصول بیان فرمائے کہ نظام خلافت کی بنیاد ہوتی ہے، جس پر نظام خلافت کی بنیاد، ایسے 15 اصول اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمائے۔ ان میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ وہ توحید فی العبادت ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ حد درجہ تعظیم کو کہا جاتا ہے، حد درجہ تعظیم، جو اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اور ما فوق الاسباب مدد پہ قادر ہے، ما فوق الاسباب۔ یہ تعظیم ہاں رکوع کی شکل میں ہو، یا سجدے کی شکل میں ہو، یا نظر و نیاز کی شکل میں ہو، یا پکار کی شکل میں ہو، پکار کی شکل میں ہو، تو حد درجہ تعظیم کو کہا جاتا ہے عبادت۔ لہذا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں بھی ایک جانے گا کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اور چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوگا، اور جو ادھر آ کے فل ہو جائے گا تو ہر چیز میں فل ہوگا۔ پھر اللہ نے جگہ جگہ معبود برحق کی جو عبادت کی لائق ذات ہو اس کی صفات بیان فرمائی، کہ وہ علیم کل ہو، مختار مطلق ہو، وہ نفع نقصان کا مالک ہو، وہ خالق ہو، ما فوق الاسباب مدد کرنے پہ قادر ہو۔ ایسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور یہ صفات جس میں ہوگی وہ معبود ہوگا، جس میں صفات نہیں ہوگی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا اصول جو کیا ہے، جو سارے کے سارے عقائد کی بنیاد ہے، عقائد کی بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور توحید فی العبادت، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتقادی نظام بیان فرمایا ہے، اعتقادی، جیسے حوامیم السبع ہے، وہ 7 صورتیں جس کے شروع میں حامیم، لفظ حامیم آتا ہے، اور ان کو لباب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کو قرآن کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے،
اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اور پھر اس میں توحید نہیں ہوگی تو پھر انسان کے نہ ایمان کا اعتبار ہے نہ عبادت کا اعتبار ہے، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔